معزز سامعین و ناظرین، آج بحمداللہ تعالی آج کی اس تیسری نشست میں ابھی ہم گفتگو سنیں گے ملک پاکستان کا ایک عظیم نام، جو مفکر اسلام بھی ہیں، جو عظیم مفسر قرآن بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، سربراہ ادارہ تعلیمات اسلام اور فخر سادات پاکستان، پوری دنیا میں ایک معروف آواز اور نامور خطیب محترم المقام علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، ہم شاہ جی قبلہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور اس آن لائن سمٹ کا حصہ بنے اور اپنی گفتگو سے ہم سب کو مستفیض کرنے جا رہے ہیں۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم المقام علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور معزز سامعین اور ناظرین کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنی گفتگو سے مستفید فرماتے ہیں۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ دن بہت خوبصورت ہے، اس لیے کہ ہم تاریخ کے اوراق سے اس کردار کی خوشبو سونگھ رہے ہیں جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عکس کہا جا سکتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایات قافلہ انسانیت کو عطا کی، بلا شبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان ہدایات کی روشنیوں کا پرتاؤ تھے۔ ناظرین، ادارہ منہاج القرآن نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس کانفرنس کا انعقاد کر کے وقت کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ مجدہ، جنہوں نے اسلام اور دین حق کے ہر عنوان پر خامہ فرسائی کی اور خدمت دین کا حق ادا کیا، ان کا حق بنتا تھا کہ وہ اس عنوان پر پوری دنیا کے لوگوں کی توجہ مرکوز کریں۔ میں اس کانفرنس کے انعقاد پر ادارہ منہاج القرآن کے زعما اور قائدین کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اپنی بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو تم خلفائے راشدین مہدیین کی طرف رجوع کرو۔ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ خلفائے راشدین میں جو مبارک اسماء آتے ہیں ان میں پہلا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ نے حق، صدق، سچ اور علم کا پرچم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھاما
اور پھر انہی روشنیوں کے آپ نقیب بنے جو روشنیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے پھوٹی۔ ناظرین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا حسن جب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات بھی مجھے یاد آتی ہے کہ ایک مغربی مفکر نے کہا تھا کہ حسن شخصیت فطرت کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ بلا شبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں وہ تمام خوشبوئیں، برکتیں اور روشنیاں موجود تھیں جن کا مرجع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو جس حوالے سے بھی دیکھا جائے وہ عظمتوں، فضیلتوں کی کہکشاں ہے، لیکن مجھے اس موقع پر جس حوالے سے آپ کی ذات ستودہ صفات کو دیکھنا ہے وہ آپ کی عسکری بصیرتیں ہیں۔ ناظرین، میں یاد کراتا جاؤں گا کہ عرب لوگ 3 کاموں میں آزاد واقع ہوئے تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بات بات پر لڑنا، جھگڑا کرنا اور تلواروں سے تلواروں کا ٹکرا جانا، یہ عربوں کی تہذیب اور تمدن کے حوالے سے ایک عام سی چیز تھی۔ دوسری بات، وہ مہمان نواز تھے۔ تیسری بات کہ تاریخ سے وابستگی ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معروف خاندان کے سپوت تھے۔ آپ کے اندر عربوں کی وہ تمام صفات موجود تھیں جو موجود ہونی چاہیے۔ جہاں آپ علم الانساب کے ماہر تھے، وہاں عسکری مہارتیں بھی فطرت نے آپ کو ودیت کی تھیں۔ جس وقت کسی بھی عسکری راہبر اور رہنما کی بات کی جائے تو سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ اس کا بہادر ہونا ہوتا ہے۔ عرب یوں تو اپنی آزاد زندگی میں سارے ہی بہادر واقع ہوئے تھے، لیکن جن قدسی صفت لوگوں نے بڑا نام کمایا ان میں جہاں حضرت علی کا نام آتا ہے وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کے قبولیت کا اعلان کیا تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی تھے۔ اصل میں اسلام کا قبول کرنا اس وقت اسلام کی تہذیب کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنا تھا اور شرک کی تہذیب کے منہ پر تھوک دینا تھا۔ اگر بال بال کے نیچے بہادری اور شجاعت کے چشمے آپ کے وجود سے نہ پھوٹتے ہوتے تو اسلام کا پرچم تھامنا از بس ان کے لیے دشوار ہوتا، لیکن آپ نے شان و شوکت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ
اور شہامت کے ساتھ اس دین کو پرملا قبول کیا جس دین کی دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں خاندانی تاریخ بھی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ میں رکاوٹ مکہ کا ماحول بھی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی کوئی زیادہ پسند نہیں کرتے تھے کہ تازہ اور نئے دین کو جرأت کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قبول فرمائے۔ ناظرین، اس بات کا ثبوت تاریخ کے اوراق سے ملتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو جب بھی بلاتے تو بلانے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ یہ ذمہ داری سر انجام دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سن رسیدہ والد آقا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو پسند نہ کرتے، اور جس وقت ابو قحافہ کی نظر سے کبھی حضرت علی گزرتے تو وہ تانگ آ کر یہ بھی فرماتے تھے کہ اس لڑکے نے میرے بیٹے ابو بکر کو خراب کیا ہے۔ ناظرین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ میں کوئی ایک رکاوٹ نہ تھی۔ آپ نے تمام رکاوٹوں کو دور کیا اور پوری بہادری کے ساتھ اسلام کو قبول کیا اور فیصلہ کر لیا کہ ہر حال میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اور رفاقت نبھانی ہے۔ میں یہ بھی عرض کروں کہ ایک عسکری قائد کے لیے جہاں بہادر ہونا ضروری ہوتا ہے، وہاں مردم شناس ہونا بھی از بس ضروری ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی مہمات کو سر کرنے کے لیے اگر قائد دانا نہ ہو، مردم شناس نہ ہو، تو وہ ٹھیک فیصلہ کرنے سے محروم ہوتا ہے۔ جس وقت میں یہ بات پڑھتا ہوں کہ جلیل القدر شخصیتیں عرب معاشرے کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام میں داخل ہوئیں، تو میں سوچتا ہوں کہ ابو بکر صدیق بہادر تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ مردم شناس بھی تھے۔ آپ کے ارد گرد ایسے لوگوں کا حلقہ تھا جنہیں بجا طور پر عرب سوسائٹی کا عبقری کہا جا سکتا ہے اور نابغہ روزگار ہستی کہا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بذات خود، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے ساتھ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر یا کوشش سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی آنکھ میں انسان شناسی کا جوہر اللہ نے رکھا تھا اور بصیرت ان کی آنکھوں میں رکھی تھی، اور وہ بہت سے لوگوں میں سے ان لوگوں کے انتخاب کی بصیرت رکھتے تھے جو دین اسلام کو کام آ سکتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کا مرکز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو کر رہ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق مردم شناس تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہادر تھے، اور آپ شجیع اور شجاع ہونے کا اعزاز بھی رکھتے تھے۔ وہ اپنے فیصلوں پر اڑ جانے والے اور مستقیم رہنے والے تھے۔ ان کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل ہوئی تھی، اور اس محبت کو سرمایہ سمجھ کے ابو بکر صدیق نے
اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنی روح میں، اپنے خاندان میں، اپنی نسبتوں میں، اپنے سوچ میں، اپنے خیالوں میں محفوظ کر لیا۔ ابو بکر صدیق یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خوشبو بن گئے اور اسلام کی وہ برکت بن گئے۔ ناظرین، تیسری چیز، عسکری زندگی میں راہبر کا اعتماد جیتنا ہوتا ہے۔ اگر وہ اعتماد اپنے راہبر، اپنے رہنما کا وہ جیت نہیں سکتا تو وہ شخص کبھی بھی اپنے ٹاسک کو اور اپنی زندگی کے مقصد کو وہ مکمل نہیں کر سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پالی تھی، اور یہ اتنی بڑی دولت تھی کہ قدم قدم پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام آئی۔ لڑائی کی تاریخ میں، عسکری تاریخ میں جو چوتھی چیز عام ہوتی ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں آپ اس جگہ کے جغرافیے سے واقف ہوں، آپ وہاں کی راہوں سے واقف ہوں، آپ وہاں کے پہاڑوں سے آگاہ ہوں، آپ کے علم میں ہو کہاں چشمہ ہے، کہاں کوئی سایہ دار درخت ہے، کہاں کوئی چٹان ہے، راستہ کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے، راہیں کدھر سے نکلتی ہیں اور کس سمت جاتی ہیں، اور پھر جس قوم سے آپ کا مقابلہ ہے آپ اس قوم کے اماکن اور ان کے رہنے کی جگہوں سے بھی واقف ہوں۔ ابو بکر صدیق انسانوں کے نقوش پا تک کا علم رکھتے تھے۔ بجا طور پر ان کی عسکری مہارتوں میں راہ شناسی، منزل شناسی، علاقہ شناسی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اقدام اور فیصلے کی کوئی توجیہ اپنے الفاظ میں نہیں کرنا چاہتا۔ آپ بادشاہ ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ان کی ہر بات کا سبب یہی ہے کہ ان کی بات ہے وہ، اور آپ نے فرمائی ہے۔ لیکن اگر دنیاوی علوم کا تجزیہ کیا جائے تو ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ رکھنا ایک تو اعتماد کی وجہ سے تھا، دوسرا ان کے باوفا ہونے کی وجہ سے تھا، اور تیسرا ان کی مظلوم شناسی کا اس میں بڑا دخل ہے، اور چوتھا یہ کہ ابو بکر مکہ شریف کے پورے علاقے سے بھی آگاہ تھے۔ آپ کو پہاڑوں، چٹانوں، غاروں، راستوں، مشکلات، آسانیاں، ان سب چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھا تھا۔ ناظرین، آپ دیکھیں کہ مکہ کے گھر سے لے کر مدینہ شریف ہجرت کے موقع پر جتنا سفر کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو خود سے جدا نہ ہونے دیا۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اس موقع پر قافلہ تیار ہوا تو خاندان صدیق ہی کام آیا۔ اسما اگر زیادہ راہ کی تیاری کرتی تھیں اور خوراک کو اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر یا کمر بند کے دو ٹکڑے کر کے اس کو باندھتی تھیں، تو ساتھ حضرت عبداللہ رات کو غار ثور میں جا کر ساتھ قیام کرتے اور دن کو مشرکین کی خبریں لینے کے لیے اور ان سے آگاہ ہونے کے لیے مکہ میں آتے اور تمام علوم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پہنچاتے۔ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق راہوں کی مشکلات سے آگاہ رہنے کو کتنا اہم جانتے تھے۔ اور یاد رکھیے، فتح کی تاریخ میں آج بھی یہ ایک بنیادی حیثیت رکھنے والا علم ہے کہ آپ جس قوم سے لڑتے ہیں اس قوم سے واقف ہوں، اس کی زبان سے واقف ہوں، ان کے فیصلوں سے آگاہ ہوں، وہ جدھر سے آتے ہیں جاتے ہیں آپ ان سے آگاہ ہوں۔ اس موقع پر حضرت عامر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہونے کا شرف رکھتے تھے۔
پھر میں عرض کروں کہ ایسا قائد جو عسکری ہو یا کسی تجارتی ٹرپ کا وہ قائد ہو، اس کا پڑھا لکھا ہونا اور اس کا دانشور ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ عجیب تر بات نہیں کہ جس دور کو ہم جہالت کے دور سے تعبیر کرتے ہیں اور آج قلم ہمارا تھکتا نہیں کہ اس وقت کے لوگ ان پڑھ تھے، کیا یہ عجیب بات نہیں کہ 4 آدمی کا قافلہ ہجرت کے لیے جاتا ہے، ایک ابو بکر صدیق ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ایک آپ کا غلام حضرت عامر ہوتا ہے، تو وہ بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ سراقہ کو جو معاہدہ لکھ کے دینے والا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق غلام نے لکھ کر کے دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم کی قیمت بھی جانتے تھے، لکھنے اور پڑھنے کی اہمیت کو بھی سمجھتے تھے۔ ناظرین، پھر میں عرض کرتا چلوں کہ عسکری تاریخ میں یونیفارم کے بارے میں آگاہی ہونا انتہائی عام ہوتا ہے کہ میرے اپنے کپڑے کیسے ہوں اور میری دشمن قوم کی یونیفارم کیا ہے، وہ سپاہی ہوں تو کس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، جس وقت وہ کسی سیریمونیل فنکشن میں ہوں تو وہ کس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں۔ عجیب بات میں نے تاریخ میں پڑھی، طبقات وغیرہ نے اس کا ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب ہجرت کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے، جب یہ مختصر سا قافلہ مدینہ سے قریب پہنچا تو ابو بکر صدیق نے برملا حضور کی خدمت عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے کپڑے مجھے عنایت فرما دیں، اور ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نوکر ہوں اور آپ آقا ہیں، لیکن میرے کپڑے آپ قبول کر لیں تاکہ کوئی اذیت دینے والا ہو تو وہ مجھے اذیت دے، آپ کے کپڑے جب میں نے پہنے ہوں گے تو وہ دکھ مجھے دے گا اور آپ دکھ سے بچ جائیں گے۔ میرے خیال میں اس پر پورے جو آرمی ٹروپس ہیں ان کے جنگی لباس کی حکمتوں پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں داد دیتا ہوں، سلام کرتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کو۔ ناظرین، اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں اور جتنی وارز ہوئیں یا جتنی مہمات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجی، ان میں سب سے پہلی جنگ وار، اگرچہ اس سے پہلے بھی مہمات تھیں لیکن باقاعدہ جنگ غزوہ بدر تھی۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد رہنے والا وہ کون سا سپاہی تھا؟ سپاہی ابو بکر کو کہہ کے میرے الفاظ عاجزی سے سرنگوں ہیں، لیکن میں ایک سپاہی کی عظمت کو بھی سمجھتا ہوں کہ ننگی تلوار کے ساتھ جان رسالت کا پہرا دینا اور ان کے دروازے پر چوکی دار بننا، یہ جہاں وفاؤں کی تاریخ بیان کرتا ہے وہاں اعتماد کے لفظوں کو بھی سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کا اعزاز حاصل کرتا ہے۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شدہ صفات کو اگر ابو بکر پر اعتماد نہ ہوتا تو آپ یہ مقام ہرگز نہ پاتے۔ اس کے بعد احد کے میدان میں مخالف فریق کا یہ نعرہ لگانا، کہاں ہے ابو بکر اور کہاں ہے عمر، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وار اور جنگ میں ابو بکر کا بڑا حصہ تھا۔ اگر یہ حصہ نہ ہوتا تو یہ آواز نہ لگائی جاتی دشمن کی طرف سے۔ الغرض جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق رہے۔
غزوہ بنو مستلق کے بعد بعض ایسی مہمات تھیں جن میں مسلمانوں کا نقصان ہوا، تو رسول کریم علیہ السلام نے انتقام کے لیے ابو بکر کو بھیجا، یا سبق سکھانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور آپ کامیاب واپس تشریف لائے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہادر اور ایک صاحب علم اور صاحب فراست جنگی رہبر بھی تھے۔ آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلافت کی زمام سنبھالی تو آپ کا یہ اعلان توجہ چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر جنگل کے بھیڑیے مدینے میں داخل ہو کر مجھے اٹھا کر لے جائیں تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آ سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس قسم کا اعلان ایک بہادر شجاع جرنیل ہی کر سکتا ہے، اور بلا شبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کیا۔ آپ کا ایک اور عسکری کارنامہ ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں جتنی تھیں وہ آزاد تھیں، اور باقاعدہ کسی عسکری اسکیم کے تحت لڑائیاں بعد میں شروع ہوئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے فوج کی باقاعدہ تقسیم کی، اس میں پلاٹون بنی، اس میں یونٹس بنے، اس میں کاموں کو باقاعدہ سپرد کیا۔ اگرچہ اس کام کو صاف اور شفاف کرنے اور ترقی دینے میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ ہے، لیکن اس کا آغاز باقاعدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ جس وقت آپ فوجوں کو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں شام کی طرف بھیج رہے تھے تو آپ نے ہر علاقے کے لیے الگ فوج کا تقرر کیا اور اس کا الگ ایک امیر مقرر کیا۔ یہ آپ کی عسکری فراست تھی کہ کام میں تزاحم نہ پیدا ہو جائے، کام آپس میں نہ ٹکرانے لگ جائے، فوجیں آپس میں نہ ٹکرانے لگ جائیں، تیر کو ہدف پر پہنچنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو بھی بڑی نفاست کے ساتھ کیا۔ جس وقت آپ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج رہے تھے اس وقت آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، میں آپ کی نظر کرتا ہوں تم ایک ایسی قوم کو پاؤ گے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیا ہے، ان کو چھوڑ دینا۔ میں تم کو 10 وصیتیں کرتا ہوں، کسی عورت، بچے اور بوڑھے کو قتل نہ کرنا، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، کسی آباد جگہ کو ویران نہ کرنا، کھانے کے سوا بکری یا اونٹ کو بیکار ذبح نہ کرنا، نخلستان نہ جلانا، مال غنیمت میں غبن نہ کرنا، اور بزدلی ہرگز 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 نہ دکھانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وصیتیں کی ان میں ایک عسکری راہبر کی اسپرٹ تو محسوس ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نگاہ فراست فتح کے آثار بھی نمایاں دیکھ رہی تھی۔ یہ قائد کی فراست ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے کو بھی پہچانے اور روشنی کو بھی پہچانے۔ الغرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے پودے کو نشو و نما دینے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں، اپنا سارا مال، اپنا خاندان کنبہ وقف کیا، اور اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت کو بھی قبول کر لیا۔ میں ادارہ منہاج القرآن اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیر مجد ہوں، اور ان کے تمام ساتھی، ان کے ساتھ کام کرنے والے، دنیا بھر میں حضرت ابو بکر صدیق کے کردار کی خوشبو سونگنے والوں کو اس کانفرنس کے انعقاد کی مبارک دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قافلہ اسلام سے عظیم تر خدمات لے اور دنیا بھر میں اور زمین کے چپا چپا پر اسلام کا پرچم لہرانے لگ جائے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ شاہ جی قبلہ آپ نے کمال کر دیا ہے۔
اور یقین مانے جب شاہ جی قبلہ گفتگو فرما رہے تھے تو ہم سب کی آنکھیں نم تھیں کہ اے مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کا بیٹا سیدنا صدیق اکبر کی تعریف کر رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ مفسر قرآن مفکر اسلام حضرت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، آپ اتنی قداور شخصیت ہیں وطن عزیز میں اور وطن عزیز سے باہر بھی، جو آپ کا مقام اور آپ کا ایک نام ہے، میرے پاس کلمات نہیں ہیں کہ میں قبلہ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کر سکوں۔ سر سے پا تک ہم آپ کے شکریہ میں قبلہ شاہ جی ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارا ہدیہ تشکر قبول فرمائیں۔ آپ کا موضوع بہت خوبصورت تھا۔ آپ نے گفتگو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رفاقت رہی ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو ساری میں سمجھتا ہوں بڑی بالتفصیل اور ساری رفاقت کو بیان کیا ہے، اور چیدہ جو آپ کے نکات تھے جن کو ہم نے بڑا انجوائے کیا، اس میں ایک تو جو آپ نے بات فرمائی نا کہ ہر طرح کی رکاوٹ تھی، یعنی قبیلے کی رکاوٹ، دوستوں کی رکاوٹ، دشمنیاں، ہر طرح کی رکاوٹوں کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت۔ پھر مردم شناسی کی جو بات کی، یہ بڑی مزے کی بات تھی۔ آشنائے راز رسول تو تھے ہی جناب سیدنا صدیق اکبر، مگر جو بات کی ہے قبلہ شاہ صاحب نے کہ مردم شناسی تھی، اور ایسی مردم شناسی تھی کہ جو بڑی ایلیٹ کلاس تھی اس دور کی، ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہوئے ان کو یوں دعوت توحید دی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے راضی ہو گئے۔ یہ ایک آپ کا زیرک پن تھا اور آپ کا انٹلیکٹ تھا۔ پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ نے رفاقت رکھی، اور اس کے بعد جو آپ کی عسکری بصیرت تھی، جو قبلہ شاہ صاحب نے دیکھیں کتنی یونیک بات کی محمود بھائی، کہ ان کو یہ پتا تھا کہ پہاڑ کہاں پر واقع ہیں، کتنے ہیں، کن پر چڑھا جا سکتا ہے، کن پر ہے، اور جغرافیائی حدود سے واقفیت تھی، راہوں اور پہاڑوں سے واقف تھے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتماد تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے باوفا ساتھی تھے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر بن گئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر بن گئے تھے، تمام علاقوں سے آگاہ تھے۔ پھر وہ بڑی خوبصورت انہوں نے باتیں فرمائیں، قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس قوم سے لڑنا ہو، اگر آپ نے اس کو کمپیٹ کرنا ہے، جیتنا ہے اس سے، تو پھر آپ کو ان کی زبان سے واقفیت، ان کے لباس سے، ان کے کلچر سے، ان کے کسٹم سے، ان کے رواجوں سے، ان کے فیصلوں سے، ان کی سائیکی اور نفسیات سے واقفیت ہونی چاہیے۔ یہ تمام کی تمام خوبیاں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھیں،